ایک بڑا کامن کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے کہ مجھے یادداشت کا مسئلہ ہے، یا میں فوکس نہیں کر پا رہا، یا میں جو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، جو یا میں آفس کی جاب ہے یا جو میں اسکول کی جاب ہے وہ نہیں کر پا رہا، یا جو میری یادداشت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن یہ ورس ہوتی جا رہی ہے، تو ہم ایسے پیشنٹ سے کیوں اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی انگزائٹی، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ جو ہے جس کو انگزائٹی ہوتی ہے، جس کو ڈپریشن ہوتا ہے یا کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کی یادداشت کو بڑی بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر کسی بندے کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی پراپر ڈائگنوزز ہو، اور اس سے بھی زیادہ ضروری اس بات کی یہ ہے کہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو۔ اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس سے مریض کے سمٹمز بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کی یادداشت، آپ کی جو فوکسنگ ایبلٹیز، جو صلاحیت ہے فوکس کرنے کی، اور آپ کی پرفارمنس جو اسکول میں ہے یا آپ کی جاب میں ہے یا آپ کی جو ڈیلی روزانہ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا کہ جو بندہ بھی ڈپریشن یا انگزائٹی سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کی سلیپ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، اس کی سلیپ بری طرح افیکٹڈ ہوتی ہے۔ ایک اس کی یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر جب سوتا نہیں ہے تو اس کی میموری کبھی بھی نہیں ڈیولپ ہوگی۔ میموری کی جیسے ہماری نیورولوجی کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میموری کنسالیڈیشن، جو میموری فارمیشن، جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ رات کے وقت جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اسی طرح برین میں مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری میموری کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ تو اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا لیول جو ہمارے اللہ نے بنایا، جو ہمارے دماغ میں ہے، وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ لیول جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور اس لیول کے جب متاثر ہونے سے، اس لیول میں جو امبیلنس آنے سے، اس سے بھی ہماری جو میموری ہے وہ بری طرح افیکٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک سٹریس ہارمون ہوتا ہے، جو بندہ روز پریشان رہتا ہے، ہر وقت ڈپریس رہتا ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہارمون ہے اس کا لیول جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو عام زبان میں، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کارٹیسول۔ تو ہوتا یہ کہ جب وہ لیول زیادہ دیر دماغ میں یا باڈی میں زیادہ رہتا ہے تو دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہماری یادداشت میں انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے، اس کا ہم ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ ہپو کیمپس۔ تو جب وہ کارٹیسول لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو ہپو کیمپس کا جو فنکشن ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے۔ تو انتہائی ضروری ہے اس بات کہ کسی بھی ایسے آدمی کو جس کو میموری کا پرابلم ہے، جس کو یادداشت کا پرابلم ہے، جو اپنی روزمرہ کی زندگی، چاہے وہ اسکول میں جا رہا ہے، کالج یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، اور اس میں یا ڈیلی ڈے ٹو ڈے جو روزانہ کی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر اس میں اس کو یادداشت کا مسئلہ ہے تو ہمیشہ اس بات کا اس کے ایک تو پراپر اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، اس کی پراپر اس کو اس بات کی تشخیص ہونی چاہیے کہ آیا یہ بندہ کوئی ڈپریشن یا انگزائٹی میں سے تو نہیں گزرا۔ ایک بڑی اور کامن چیز جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا انکار ہے، ڈینائل ہے کہ یار ہمارے ہاں تو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے ہی نہیں۔ حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا ڈپریشن اور انگزائٹی آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے جو نمبر ہیں، اس کے جو اعداد و شمار ہیں، اگر آپ ان کو صحیح طرح دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کی ایک کامن وجہ یہ کہ جب بھی ہم دوائی شروع کرواتے ہیں، کوئی مینجمنٹ شروع کرواتے ہیں کہ یار میرے خیال میں آپ کی جو علامتیں ہیں اس کی مین وجہ انڈر لائن جو انگزائٹی ہے، جو آپ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، تو مریض اس کو لینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ جسٹ یہ سوچیں کہ یار اگر آپ کی دوائی لینے سے آپ کی علامتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے، جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، اگر وہ ٹھیک ہو رہی ہے تو آپ کیوں نہیں اس کی تشخیص کراتے؟ بڑا ہی کامن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بھی بندے کو کوئی یار کہ تیری اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے ڈپریشن اور انگزائٹی ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے نہیں جی ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یار اس بات کو جو ہے وہ ہے، اب اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ وہ چیز ہے جو بڑی آسانی سے مینیج کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا مینیج کرنا کیوں ضروری ہے؟ جو ایک بات ہمیشہ میں ہر مریض کو، اپنے مریض کو کہتا ہوں کہ یار اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی، آپ کی روزمرہ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہو، اگر آپ اپنی میاں بیوی کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہے ہو، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ خوش باش رہ رہے ہو، تو یار اگر تھوڑی سی دوائی لینے سے یا کوئی علاج کروانے سے کیا نقصان ہے آپ کا؟ تو اس بارے میں سوچیں
اور ہم یہ کافی کامنلی دیکھتے ہیں کہ جب بھی مریض آتا ہے ہمارے پاس اس کی یادداشت کی کمی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے. یہ بڑا ہی کامن مسئلہ ہے، اتنا کامن مسئلہ ہے. اور اس میں میں کہوں گا آدھے لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو اصل میں انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کی تشخیص اور اس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے. اور آپ جب ایک دفعہ علاج کریں گے اور اس کی دوائی لیں گے کچھ عرصہ، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں یار دوائی لینا بہتر ہے بنسبت دوائی نہ لینے کے. اس بارے میں کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. تھینکس، ہیو اے گڈ ڈے.